بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے رانا محمد سیماب اور آپ دیکھ رہے ہیں کلک اینڈ سیک نالج۔ السلام علیکم بھائیو اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، اور حوصلے بلند ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے وہ خفیہ اور دلچسپ گوشے پیش کر رہا ہے جو آج تک پردے میں تھے۔ سب سے حیرت انگیز، دلچسپ مگر تلخ حقیقت یہ ہے کہ محمد علی جناح کا تعلق اس خاندان سے تھا جس میں مسلسل 3 پشتوں تک متنازع شادیاں ہوئی۔ تینوں پشتوں میں خواتین نے والدین سے بگڑ کر دوسرے مذہب کے شوہر کو چنا اور پھر اس کے بعد والدین سے لا تعلق ہو گئیں۔ ناظرین، آپ پہلی بار جان پائیں گے کہ محمد علی جناح کی والدہ، ان کی بیوی اور ان کی بیٹی نے خاندان سے بغاوت کر کے شادیاں کی۔ قائد اعظم کی والدہ میٹھی بائی نے قائد اعظم کے والد پونجا بھائی جناح سے اپنی مرضی سے شادی کی۔ ان کا خاندان اس شادی پر راضی نہ تھا، اسی وجہ سے انہیں کاٹھیا واڑ سے ہجرت کر کے کراچی منتقل ہونا پڑا۔ وہ ایک امیر کاروباری خاتون تھیں۔ شادی کے نتیجے میں خاندان سے ہمیشہ کے لیے لا تعلق ہو گئی۔ اب آتے ہیں اگلی نسل کی جانب، جہاں بمبئی کی مشہور کاروباری شخصیت ڈنشا پیٹٹ کی 17 سالہ بیٹی رتن بائی نے خاندان سے بغاوت کر کے خود سے 24 سال بڑے محمد علی جناح سے شادی کر لی۔ اس شادی پر بھی بہت ہنگامہ ہوا اور رتن بائی کا تعلق بھی خاندان سے ہمیشہ کے لیے کٹ گیا۔ میٹھی بائی کی طرح رتن بائی کا تعلق بھی پارسی خاندان سے تھا۔ دلچسپ ترین بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے الگ وطن بنانے والے محمد علی جناح کے دادا گوکل داس مگیجی بائی کا تعلق بھی پارسی خاندان سے تھا، اور پونجا بائی جناح کی پیدائش کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اسی لیے سب کے پارسی نام تھے۔ معلومات دلچسپ لگیں تو چینل سبسکرائب ضرور فرما دیں۔ اب آتے ہیں تیسری نسل یعنی قائد اعظم کی بیٹی ڈینا جناح کی طرف۔ انہوں نے بھی خاندان سے بغاوت کرتے ہوئے ایک پارسی نیولی واڈیا سے شادی کر لی اور والد سے ہمیشہ کے لیے لا تعلق ہو گئی۔ ناظرین، قائد اعظم کی پیدائش 25 دسمبر 1876 کو کراچی وزیر مینشن کی دوسری منزل پر ہوئی۔ ان کا نام محمد علی جناح بھائی رکھا گیا۔ گوکل داس پرائمری اسکول کے بعد سندھ مدرسۃ الاسلام اور کرسچن مشنری اسکول میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ بمبئی یونیورسٹی سے میٹرک کی ڈگری لی۔ اس کے بعد والدہ کی مرضی پر صرف 16 سال کی عمر میں اپنی 14 سالہ کزن ایمی بائی سے شادی کر لی۔ شادی کے 1 ماہ بعد ہی پونجا جناح کے کاروباری دوست فریڈرک لی فرافٹ کی فرم میں نوکری مل گئی اور نوکری کے لیے قائد اعظم کو انگلینڈ جانا پڑا۔ جناح کے انگلینڈ روانہ ہوتے ہی ان کا خاندان بھی کراچی سے واپس بمبئی منتقل ہو گیا۔ ان کے انگلینڈ جانے کے 3 ماہ بعد ان کی بیوی ایمی بائی اور 9 ماہ بعد والدہ میٹھی بائی کا بھی انتقال ہو گیا۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ محمد علی جناح کو خبر نہ دی گئی، کیونکہ انہوں نے والد کی مرضی کے خلاف انگلینڈ جاتے ہی نوکری چھوڑ کر قانون کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی تھی اور والد اس بات پر ان سے ناراض تھے۔ قائد اعظم لنکس ان سے بیرسٹر بن کر وطن لوٹے اور بمبئی میں پریکٹس شروع کر دی۔ سیاست میں حصہ لینے کے لیے کانگریس کا انتخاب کیا۔ 1913 میں مسلم لیگ بھی جوائن کر لی اور ہندو مسلم اتحاد کی کوشش کی۔ 1916 میں معاہدہ لکھنؤ کروانے میں کامیاب رہے اور یہیں ان کا مقابلہ ہندوستانی سیاست میں اچانک ابھرنے والے ایک ہندو وکیل گاندھی سے ہوا، جو براعظم افریقہ کی سیاست میں کافی نام کما کر لوٹا تھا اور محمد علی جناح سے 7 سال بڑا تھا۔ دونوں میں زبردست چپکلش رہی، دونوں ایک دوسرے کی ڈٹ کر مخالفت کرتے رہے اور 1918 میں محمد علی جناح کی دوسری شادی ہوئی اور اسی شادی نے انہیں سیاست میں تنہا کر دیا۔ یہ سیاسی تنہائی 1928 تک جاری رہی اور پھر مشہور 14 نکات کے ذریعے محمد علی جناح پھر سے سیاسی منظرنامے پر جلوہ گر ہو گئے۔
مسلم لیگ کی اندرونی انتشار سے خلجان کا شکار ہو کر محمد علی جناح گول میز کانفرنس کے لیے لندن گئے اور پھر وہیں پریکٹس شروع کر دی۔ محمد علی جناح کو واپس لانے کی کوششیں شروع ہوئیں۔ لیاقت علی خان خود جا کر ملے۔ علامہ اقبال نے بھی واپسی کے لیے خطوط لکھے۔ علامہ اقبال اور محمد علی جناح کا شدید اختلاف 9 سال تک رہا تھا۔ یہ چیز یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی اور نئی ہوگی۔ علامہ نے جناح کے مخالف مسلم لیگی دھڑے کی حمایت کی تھی، مگر اب دونوں ایک پیج پر تھے۔ محمد علی جناح 1940 کی قرارداد لاہور میں دوبارہ صف اول کے رہنما کے طور پر ابھرے اور پھر ان کی مقبولیت کے سورج کی روشنی بڑھتی ہی چلی گئی۔ پورے ملک کے دورے کر کے مسلم لیگ کو منظم کیا اور عوامی جماعت بنایا، کیونکہ 1937 کے الیکشن میں مسلم لیگ پورے بر عظیم سے ایک نشست بھی نہ جیت سکی تھی۔ بڑھتی عمر اور خراب صحت کے باوجود محمد علی جناح کا ولولہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ نے مسلمانان ہند سے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ تم ایک بھیڑ تھے اور میں نے تمہیں قوم بنایا۔ جواب میں قوم نے انہیں مظہر الدین شہید کا تجویز کردہ لقب قائد اعظم دیا۔ گاندھی کے مکمل آزادی کے مطالبے کے مقابلے میں قائد اعظم نے الگ وطن کے مطالبے پر زور رکھا، جدا گانہ انتخابات کا مطالبہ بنوایا اور یوں مسلم لیگ مسلمانوں کی تمام نشستوں پر کامیاب ہو گئی۔ انہی کامیاب ارکان نے اسمبلیوں کے ذریعے پاکستان کے قیام کی راہ ہموار کی اور یوں 14 اگست کو پاکستان دنیا کے تیسرے بڑے اور اسلامی دنیا کے سب سے بڑے ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ قائد اعظم کو شہنشاہ برطانیہ جارج چہارم نے پاکستان کا گورنر جنرل نامزد کیا اور قائد اعظم نے بادشاہ سے وفاداری کا حلف اٹھایا، کیونکہ تب تک پاکستان کا آئین نہیں بنا تھا۔ خراب صحت کے باوجود دن رات نئے وطن کو سنبھالنے میں مصروف رہے، یہاں تک کہ جون 1948 میں صحت بالکل جواب دے گئی۔ پہلے کوئٹہ اور پھر زیارت منتقل ہونا پڑا۔ فاطمہ جناح مستقلاً ان کے ساتھ رہیں۔ صحت زیادہ خراب ہونے پر لاہور اور کراچی سے ڈاکٹرز بلائے گئے، مگر قائد کی طبیعت خراب ہوتی چلی گئی۔ محمد علی جناح علاج کے لیے بیرون ملک بھی جانا چاہتے تھے، مگر کچھ ذرائع کے مطابق ایک مخصوص مافیا نے انہیں نظر بند کر رکھا تھا، جس کی تصدیق یا تردید کرنا مشکل ہے۔ البتہ یہ بات قائد اعظم اشارتاً اپنے ساتھیوں کے بارے میں کہہ چکے تھے کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، پاکستان میں نے اور میرے سیکرٹری نے بنایا ہے۔ سیکرٹری سے مراد مشہور کشمیری رہنما KH خورشید تھے۔ نمونیا اور ہیمریج ہونے پر ڈاکٹر الہی بخش کی تجویز پر قائد اعظم کو وائکنگ جہاز کے ذریعے 11 ستمبر کو واپس کراچی لایا گیا، جہاں بانی پاکستان کے استقبال کے لیے کوئی بھی موجود نہ تھا۔ جس ملٹری ایمبولینس کے ذریعے انہیں گورنر ہاؤس منتقل کیا جا رہا تھا، اس میں اچانک پیٹرول ختم ہو گیا اور دوسری ایمبولینس لینے کے لیے جانے والا ملٹری سیکرٹری 1 گھنٹہ 19 منٹ بعد واپس آیا۔ بانی پاکستان کا نیم جان بدن ٹرکوں بسوں کے شور، دھوئیں اور بے تحاشا مکھیوں کی اذیت سہتا رہا۔ آپ منتظر آنکھیں بار بار کھول کر دیکھتے رہے کہ دوسری ایمبولینس آئی یا نہیں، اور 1 گھنٹہ 19 منٹ کے بعد دوسری ایمبولینس میں گورنر ہاؤس منتقل کیے جانے کے تھوڑی دیر بعد رات 10:20 پر انتقال فرما گئے۔ بر صغیر کا عظیم رہنما عظیم کارنامے کے بعد رخصت ہو گیا۔ ناظرین، قائد اعظم کی زندگی کے مزید کچھ خفیہ گوشے آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ قائد اعظم کا پورا نام محمد علی جناح بھائی تھا۔ مسلک کے لحاظ سے قائد اعظم اسماعیلی خوجہ تھے۔ بعد میں شیعہ انہیں شیعہ جبکہ سنی انہیں سنی قرار دینے لگے تھے، مگر قائد اعظم نے خود کسی بھی چیز کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ قائد اعظم کے والدین گجراتی بولتے تھے۔ جس بستی میں پرورش ہوئی وہاں کچھی بولی جاتی تھی، مگر قائد اعظم روانی سے صرف انگریزی بولتے تھے۔ ناظرین، قائد اعظم نے مہاتما گاندھی کے قتل پر پاکستان اسمبلی میں تعزیتی سیشن رکھا تھا۔ ایک خاص بات، حیدرآباد کے وزیر اعظم میر لائق علی قائد اعظم سے ملنے آئے تھے، مگر کسی خاص شخص نے اہم ملاقات نہیں کرنے دی، ورنہ برصغیر کا یہ موجودہ نقشہ نہیں ہوتا۔ ٹی بی سے لڑتے ہوئے عظیم رہنما کا وزن صرف 36 کلو رہ گیا تھا۔ قائد اعظم کی نماز جنازہ میں 10 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی تھی۔
नाजरीन, कायद-ए-आज़म के आखिरी अल्फाज ये थे, कश्मीर उनको अपना फ़ैसला करने दो, आइन मैं इसे मुकम्मल करूँगा, अल्लाह पाकिस्तान। ये था मोहम्मद अली जिनाह भाई से कायद-ए-आज़म तक का सफ़र, जो आप जैसे तहक़ीक़ के प्यासों को यकीनन दिलचस्प लगा होगा। मज़ीद लोगों की बायोग्राफ़ी और मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें। नाजरीन और प्यारी नाज़रात, हुस्न तवज्जो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब फरमा लें।